السلام علیکم۔ جس طرح پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ بیسک کمپوننٹس آف کمپیوٹر کے کون کون سے ہوتے ہیں، تو آج سٹارٹ کرتے ہیں۔ کمپیوٹر کے پہلے بیسک کمپوننٹس جو کہ ہمارے پاس ہے سسٹم یونٹ یا سسٹم باکس۔ سسٹم یونٹ بھی کہہ سکتے ہیں، سسٹم باکس بھی کہہ سکتے ہیں۔ ڈیفینیشن آ رہی ہے آپ کے پاس کیا سسٹم یونٹ از اے کیس اور باکس۔ سسٹم یونٹ جو ہے آپ کے پاس یا تو ایک کیس ہے یا ایک باکس ہے، ایک ڈبہ ہے۔ دیٹ کنٹینز اسینشیل ہارڈ ویئر کمپوننٹ، جو کہ ہارڈ ویئر کی اسینشیل کمپوننٹس پر مشتمل ہے، جیسے کہ سچ ایز مدر بورڈ اس کے اندر ہوتا ہے، پاور سپلائی ہے، پروسیسر ہے، ریم ہے، سی ڈی ڈرائیو ہے، ہارڈ ڈسک ڈرائیو ہے، این آئی سی کارڈ ہے، ٹی وی کارڈز ہوتے ہیں اس میں، اور ویڈیو کارڈز ای ٹی سی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ سسٹم باکس کے اندر ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس سسٹم باکس کے اندر جو ایک بڑا سا بورڈ ہوتا ہے، جس کے ساتھ باقی یہ سارے ہمارے جتنے بھی آپشنز آ رہے ہیں یہاں پر، پاور سپلائی، پروسیسر، ریم، سی ڈی ڈرائیو، سب اس کے ساتھ کنیکٹ کیے جا سکتے ہیں۔ یہ کمپیوٹر کا پروسیسر ہوتا ہے، اور یہ کمپیوٹر کا ریم ہے جو کہ سارے مدر بورڈ کے ساتھ ہی کنیکٹ کیے جاتے ہیں۔ ساؤنڈ کارڈز لگائے جا سکتے ہیں، ویڈیو کارڈز گیمز کے لیے لگائے جا سکتے ہیں، موڈم کارڈز، نیٹ ورک کارڈز، اور یہ سسٹم باکس کا جو بیک سائڈ کی طرف ہوتے ہیں پورٹس ہوتے ہیں جہاں پر کی بورڈ لگا سکتے ہیں، وی جی اے لگا سکتے ہیں، پرنٹرز لگا سکتے ہیں، اور پاور سپلائی کا کیبل بھی اسی بیک سائڈ کی طرف لگتا ہے۔ تو یہ کمپیوٹر کا جو ہے مین بورڈ جو ہوتا ہے، یا کمپیوٹر کا جو مین کمپوننٹ ہے وہ سسٹم باکس ہے، اور سسٹم باکس کے اندر جو مین بورڈ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس مدر بورڈ ہے۔ سسٹم باکس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے مانیٹر۔ ڈیفینیشن سب سے پہلے دی گئی ہے کہ مانیٹر از این آؤٹ پٹ ڈیوائس۔ مانیٹر ایک آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے، جس طرح پہلے ہم لوگوں نے ہارڈ ویئر کے ٹائپس پڑھ لیے تھے۔ مانیٹر آپ کے پاس آؤٹ پٹ ڈیوائس آ رہی تھی جو ہمیں رزلٹ دیتا ہے، وچ از یوزڈ فار پروڈیوسنگ اور پریزنٹنگ دا رزلٹ، جو کہ ہمیں رزلٹ پروڈیوس بنا کر دیتا ہے یا دکھاتا ہے۔ اور پروسیس ڈیٹا کا مطلب جو سسٹم باکس پر پروسیس کر لیتا ہے، پھر وہ رزلٹ ہمیں اسکرین پر دکھا دیتا ہے فرام دا کمپیوٹر سسٹم سے۔ ان سافٹ کاپی ہمیں اسکرین پر دکھاتا ہے۔ اسی طرح مانیٹر کے کچھ ٹائپس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مانیٹر ہے سی آر ٹی مانیٹر، جس کا فل فارم ہے کیتھوڈ ریز ٹیوب مانیٹر۔ یہ پہلا والا جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ آپ کے پاس سی آر ٹی مانیٹر ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے ایل سی ڈی کا فل فارم ہے لیکوڈ کرسٹل ڈسپلے۔ یہ دوسری جو پکچر آ رہی ہے اس کو ایل سی ڈی مانیٹر کہتے ہیں۔ ویسے جو سی آر ٹی اور ایل سی ڈی ہے، دونوں کی ٹائپ سیم ہے، لیکن یہ پرانی ٹیکنالوجی ہے، یہ جو ہے نئی ٹیکنالوجی ہے۔ ان دونوں کی ڈفرینسز یہ ہیں کہ پہلا جو سی آر ٹی مانیٹر ہے یہ بہت زیادہ، اس کا سائز بہت بڑا تھا، لائٹ بہت زیادہ یوز کرتا تھا، اور لائٹ یوز کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ٹیوبز ہوا کرتے تھے، اور جس میں کیتھوڈ ریز شعاعیں گزرتی تھی، جو کہ آنکھوں کے لیے بہت ہی نقصان دہ تھا۔ تو یہ پرانی ٹیکنالوجی کے مانیٹر ہے، آج کل یوز نہیں ہو رہے۔ تین ڈس ایڈوانٹیجز تھے، جو کہ لائٹ بہت زیادہ یوز کرتا تھا، سائز بہت بڑا تھا، اور آنکھیں خراب کرتا تھا۔ اس کی جگہ پر آج کل یوز ہو رہے ہیں ایل سی ڈی، جس کا فل فارم تھا لیکوڈ کرسٹل ڈسپلے۔ اس کا جو ڈسپلے ہے لیکوڈ کرسٹل ہے۔ تو یہ اس کے بنسبت جو ہے بہت زیادہ سلم ہوتا ہے، جگہ زیادہ نہیں گھیرتا، اور اسی طرح جو ہے لائٹ بھی بہت کم یوز کرتا ہے، اور یہ بھی آنکھیں خراب کرتا ہے، لیکن اتنے زیادہ نہیں کرتا جتنا سی آر ٹی کرتا تھا۔ لیکن دونوں کے ٹائپ سیم ہے، ایز اے مانیٹر یوز کر سکتے ہیں۔ ایز اے مانیٹر کا مطلب کہ اس کو ہم لوگ سسٹم باکس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں، اور ان کے علاوہ اس کے سے جو ہے اور کوئی کام نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ اس میں صرف وی جی اے ہی ہوتا ہے، اسپیکرز نہیں ہوتے اس میں۔ جو تھرڈ نمبر پر ہے آپ کے پاس ایل ای ڈی، جس کا فل فارم ہے لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ مانیٹر۔ تو یہ جو ایل ای ڈی آپ کے پاس آ رہی ہے، ایل ای ڈی کو ہم لوگ بطور ٹی وی یوز کر سکتے ہیں، ایز اے ٹی وی یوز کر سکتے ہیں، وائی فائی اس کے ساتھ کنیکٹ کیا جا سکتا ہے، اسی طرح ڈائریکٹ یو ایس بی کنیکٹ کر کے موویز سانگ سن سکتے ہیں، گیمز کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے، اس میں ایچ ڈی ایم آئی ہوتے ہیں، کیبل کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے، ڈش کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو جس طرح سی آر ٹی اور ایل سی ڈی تھی، اس کی فنکشنالٹی صرف ایک ہی تھی، جو کہ وی جی اے تھا۔ وی جی اے صرف آپ کے پاس جو سسٹم باکس کے ساتھ کنیکٹ کیا جا سکتا ہے، صرف ایک ہی فنکشنل ہوتا ہے ان کا۔ لیکن ایل ای ڈی جو ہے اس کی فنکشنالٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، ایز اے ٹی وی یوز کر سکتے ہیں، جس میں ڈش ہو سکتا ہے،
کیبلز ہو سکتے ہیں، یو ایس بی کنیکٹ کی جا سکتی ہے، وائی فائی ڈائریکٹ کنیکٹ کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ، اور ایز اے مانیٹر بھی یوز کیا جا سکتا ہے ایل ای ڈی کو۔ تو یہ اب کچھ ٹائپس تھے آپ کے پاس مانیٹر کے۔ اگلا کمپوننٹ آف کمپیوٹر ہے کی بورڈ۔ کی بورڈ کو ہم کی بورڈ بھی کہتے ہیں، بٹن بورڈ بھی کہتے ہیں۔ تو کی بورڈ کی سب سے پہلے ڈیفینیشن آ رہی ہے ہمارے پاس کہ کی بورڈ از این ان پٹ ڈیوائس۔ کی بورڈ ایک ان پٹ ڈیوائس ہے وچ از یوزڈ فار انٹرنگ لیٹرز، جو کہ استعمال کیا جاتا ہے کمپیوٹر کے اندر لیٹرز انٹر کرنے کے لیے، نمبرز انٹر کرنے کے لیے، سمبلز انٹر کرنے کے لیے، پنکچویشنز اینڈ ادر کمانڈز انٹو کمپیوٹر سسٹم۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جیسے کہ ہمارے پاس ایک نیو ڈاکومنٹ ہم اوپن کر لیتے ہیں، کوئی بھی کریکٹرز ٹائپ کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس لیٹرز ہو گئے، کوئی بھی نمبر ٹائپ کرتے ہیں یہ نمبر کی شکل میں آ گئے، یہ سارے سمبلز آ گئے، اور کچھ اس طرح کے جو پنکچویشنز ہوتے ہیں، فل سٹاپ، کوما، سیمی کولم، یہ سارے جو ہے آپ کے پاس پنکچویشنز میں آ جاتے ہیں۔ اور ادر کمانڈز، یعنی میں کہتا ہوں یہ ونڈو کلوز ہونی چاہیے تو میں Alt F4 کا بٹن پریس کروں گا، یہ ادر کمانڈز میں آ سکتا ہے، ڈونٹ سیو۔ تو یہ کی بورڈ کی کچھ فنکشنالٹی ہے جو کہ کرتا ہے، ان پٹ ڈیوائس سے کی بورڈ کے تھرو ہی سسٹم کے اندر یہ سارا کام جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اس کی بورڈ کو کہتے ہیں QWERTY کی بورڈ، جس بندے نے بنایا تھا اس کا نام QWERTY تھا۔ تو QWERTY کی بورڈ از اے اسٹینڈرڈ کی بورڈ۔ QWERTY کی بورڈ جو ہے ایک اسٹینڈرڈ کی بورڈ ہوتا ہے وچ از سرٹیفائڈ بائی ISO، جس کو ISO نے سرٹیفائڈ کیا ہوا ہے۔ ISO کیا ہے؟ یہ ایک تنظیم ہے، ایک ادارہ ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن، ایک تنظیم ہے جو کہ چیزوں کو سرٹیفائڈ کرتا ہے اسٹینڈرڈ بنانے کے لیے۔ اسٹینڈرڈ کا مطلب جو پوری دنیا میں یوز ہوتا ہو۔ اینڈ اٹ ہیز آلموسٹ 105 اور 106 بٹنز، اور اسٹینڈرڈ کی بورڈز میں کم از کم 105 یا 106 بٹنز ہوتے ہیں۔ نیچے آ رہا ہے کہ the followings are the button area names of its layout۔ کی بورڈ کا ایک لے آؤٹ ہوتا ہے جن کا اپنے اپنے نام رکھے گئے ہیں۔ فنکشن کیز کہلاتے ہیں، الفانومیرک کیز ہے، ہوم کیز ہے، ایرو کیز یا کرسر مومنٹ کیز ہے، کی پیڈ ہے۔ یہ کیا ہے میں آپ کو سمجھا دوں گا ایک اور ڈاکومنٹ کے تھرو۔ پھر اسی طرح سے جو ہے سم شارٹ نیمز آف کیز ہے، یہ بھی ایک دوسرے ڈاکومنٹ کے تھرو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ جس طرح ہمارے پاس ہوتا ہے کی بورڈ کا سب سے پہلے لے آؤٹ ہے، کی بورڈ کا ایک لے آؤٹ ہوتا ہے، یعنی لے آؤٹ یعنی میپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کی بورڈ کا جو لے آؤٹ ہے اس کا جو فرسٹ لائن ہوتا ہے ان کو ہم کہتے ہیں فنکشن کیز، اور یہاں پر دوسرے نمبر پر ہمارے پاس آتے ہیں ہوم کیز، یہ آپ کے پاس کہلاتے ہیں ہوم کیز، اور ان کے ساتھ 9 بٹنز ہوتے ہیں۔ یہ جو 3 بٹنز آ رہے ہیں یہ اس کا ہی حصہ ہے، لیکن لوگو دینے کی وجہ سے انہوں نے جو ہے بٹن سائڈ پہ رکھے ہوئے، ورنہ یہاں پر 9 بٹنز ہوتے ہیں جو ہوم کیز کہلاتے ہیں ان کے ساتھ۔ اور اگلا آپ کے پاس آ رہا ہے کی پیڈ۔ یہ ایریا سارا آپ کے پاس کی پیڈ کہلاتا ہے، جو کہ ٹیلی فون میں بھی ہوتا ہے، کیلکولیٹر میں بھی ہوتا ہے، اسی طرح کی بورڈ میں بھی دیا گئے ہیں۔ اور یہ جو 4 بٹنز ہوتے ہیں جن کے تھرو ہم عام طور پر گیم کھیلتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ایرو کیز یا کرسر مومنٹ کیز۔ جو ہمارے پاس کرسر ہوتا ہے اس کو ہم ایرو کیز کی تھرو ہم موو کر سکتے ہیں، مومنٹ دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کے پاس یہ جو سب سے بڑا گروپ آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں الفانومیرک کیز۔ جس طرح آپ کے پاس یہاں پر اس لے آؤٹ میں جو ہے 1 2 3 بھی موجود ہے اور ساتھ میں کے لیٹرز بھی موجود ہے، تو اسی لیے ان کا نام بھی ہاف رکھا گیا ہے، الفابیٹ سے لیا گیا ہے، اور نومیرک نمبرز کو کہتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح یہ مکس پڑے ہوئے ہیں اسی طرح ان کا نام بھی مکس رکھا گیا ہے، الفانومیرک کیز۔ تو یہ آپ کے پاس کی بورڈ کا لے آؤٹ تھا، جو کہ آپ کے پاس اسکیپ کے بٹن سے لے کر F12 تک ان پورے ایریا کو فنکشن کیز، یعنی فنکشن کی 1، فنکشن کی 2، جس طرح F1 F2 F3 ہے، ان کا فل فارم ہوتا ہے فنکشن کی 1، فنکشن کی 2، فنکشن کی 3۔ اسی طرح آپ کے پاس ہوم کیز تھے، یہ جو 9 بٹنز ہوتے ہیں ان کے ساتھ لوگو دینے کی وجہ سے ان کو سائڈ پہ رکھا گیا ہے۔ اور نیچے یہاں پر آپ کے پاس آ رہے کی پیڈ، یہ 4 بٹنز ہو گئے ایرو کیز یا کرسر مومنٹ کیز، اور یہ آپ کے پاس ہے الفا نومیرک کیز۔ اسی طرح آپ کے پاس
یہاں پر کچھ اور بھی بتایا گیا تھا کہ کی بورڈ میں کچھ ایسے ورڈز یوز کیے ہیں یا ایسے نام رکھے ہیں بٹنز کے جو کہ شارٹ فارم میں ہیں. ان کا فل فارم بھی میں آپ کو اس اگلے ڈاکومنٹ کے تھرو سمجھا دیتا ہوں. لکھا ہے کہ دا فل فارمز آف سم شارٹ فارمز آف کیز. سب سے پہلے جو ہمارے پاس ESC کا بٹن آ رہا ہے اس کا فل فارم ہے اسکیپ کی. فنکشنالٹی کیا ہے آپ جو بھی پروگرامز ہم لوگ پڑھیں گے اس کے ساتھ آپ اس کی فنکشنالٹی انشاءاللہ جانتے جاؤ گے. اسی طرح آپ کے پاس جو F1 F2 ان کی فل فارم ہے فنکشن کی 1 فنکشن کی 2 فنکشن کی 3 اسی طرح چلتے جائے F12 تک. پھر ایک اور بٹن ہے جس کا شارٹ فارم لکھا گیا ہے نم لاک. اس کا فل فارم ہے نمبر لاک. نم لاک سے کیا ہوتا ہے؟ نم لاک کا بٹن اگر آپ آن کر دیں تو اس کے ساتھ ایک لائٹ آن ہوتی ہے. اگر اس کی لائٹ آن ہو جائے تو پھر جو کی پیڈ ہے اس کے 1 2 3 کام کرتے ہیں. جو بٹن آپ پریس کرتے ہیں وہ کام کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کی لائٹ آف کر دیتے ہو نم لاک کے بٹن سے پھر وہ بٹنز کام نہیں کرتے جو کہ عام طور پر نمبرز ہوتے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور بٹن ہے جس کا شارٹ فارم پرنٹ اسکرین RQ کے نام سے ہے. اس کا فل فارم ہے پرنٹ اسکرین سسٹم ریکویسٹ. اس کے تھرو ہم ایک اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. اگر آپ وہ پریس کر لیتے ہیں اگر آپ یہ بٹن پریس کر دیتے ہیں پرنٹ اسکرین سسٹم ریکویسٹ تو یہ ایک اسکرین شاٹ لے لیتا ہے. پھر کسی ایسے پروگرام میں جا کر جس میں پکچرز انسرٹ ہو سکتی ہیں اس میں کنٹرول وی اگر آپ پیسٹ کر دیں کنٹرول وی سے آپ اس کو پیسٹ کر دیں تو اس بٹن کے کام یہ ہے کہ سب سے پہلے اسکرین شاٹ لے لیتا ہے پھر اس کو اپنے پاس کاپی کر کے بھی رکھ لیتا ہے کلپ بورڈ میں. جب آپ کنٹرول وی پریس کرتے تو اسے اسکرین شاٹ پیسٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک اور بٹن ہے جس کا شارٹ فارم دیا گیا ہے ٹیب. اس کا فل فارم ہے ٹیبولر. ٹیب کا کام کچھ اس طرح ہے ان کی فنکشنالٹی کچھ اس طرح سے ہے. اگر ہم اسپیس بار یوز کرتے ہیں تو ہمیں 1 by 1 اسپیس ملتی ہے. لیکن اگر ہم ٹیب کا بٹن یوز کر لیتے تو ہمیں جو ہے جمپنگ اسپیس مل جاتی ہے ٹیب کے بٹن سے. پھر اسی کے ساتھ ایک اور بٹن ہے جو کہ شارٹ فارم میں لکھا گیا ہے کیپس لاک. اس کا فل فارم ہے کیپٹل لاک. اگر کیپس لاک کی لائٹ آف ہو تو جو کام آپ کرو گے وہ اسمال کیس میں ہوگا یعنی چھوٹی ABC میں ہوگی. اگر آپ اس کی لائٹ آن کر دیتے ہیں تو وہ آپ کے پاس اپر کیس میں آ جاتا ہے یعنی کیپٹل لیٹرز ہو جاتے ہیں کی بورڈ کے. پھر اسی طرح کچھ اور بٹنز دیے گئے ہیں. کنٹرول CTRL 2 دفعہ دیا گیا ہے. 2 دفعہ دینے کا کیا پرپز ہو سکتا ہے؟ صرف اس وجہ سے 2 دفعہ دیا گیا ہے کیونکہ کنٹرول بٹن جو ہے بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. اس کا فل فارم کنٹرول کی ہے. اور دوسرے نمبر پر آپ کے پاس آلٹ ہے. آلٹ کو بھی 2 دفعہ دیا گیا ہے. اس کا فل فارم ہے الٹرنیٹ کی. اور ایک اور بٹن ہے جس کو ونڈو کی کہتے ہیں. جس بٹن پر ونڈو کی لوگو ہوتی ہے تو اس بٹن کو ہم کہتے ہیں ونڈو کی. ونڈو کی فنکشنالٹی یہ ہے اگر آپ سٹارٹ بٹن پر کلک کرتے ہیں تو آپ کو سٹارٹ مینیو شو ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ یہ بٹن بھی پریس کر دیں تو آپ کو سٹارٹ مینیو شو ہو سکتا ہے. اسی طرح کنٹرول آلٹ کی کیا فنکشنالٹی ہوتی ہے؟ ویسے کنٹرول آلٹ اور شفٹ یہ تینوں موڈیفائر کیز کہلاتے ہیں. یہ خود اکثر اوقات اکیلے کام نہیں کرتے ود کمبینیشن آف ادر کیز کام کرتے ہیں. جو پروگرامز ہم انشاءاللہ آگے پڑھتے جائیں گے تو ان میں شارٹ کٹ کیز یوز ہوں گے. کسی میں شفٹ کے ساتھ کوئی بٹن ہوگا, کسی میں جو ہے کنٹرول کے ساتھ کوئی بٹن پریس کرنا پڑتا ہے, کسی میں جو ہے آلٹ کے ساتھ کوئی بٹن. جیسے ہم پروگرام کو کلوز کرنے کے لیے آلٹ پلس F4 آلٹ ہولڈ پر رکھتے ہیں, F4 پریس کر دیتے ہیں. یا کٹ کاپی کرنے کے لیے کنٹرول ہولڈ پر رکھتے ہیں, C کاپی کرنے کے لیے اور V کو پیسٹ کرنے کے لیے. تو یہ آپ کے پاس موڈیفائر کیز کہلاتے ہیں جن کے تھرو ہم کام اگر کریں گے بھی تو ود کمبینیشن آف ادر کیز یہ کام کر سکتے ہیں. تو یہ تھے آپ کے پاس کی بورڈ کے کچھ ایسے بٹن جن کے شارٹ فارم یوز کیے گئے تھے. یہاں پر میں نے آپ کو جو ہے فل فارم سمجھا دیے ہیں اور جن کی فنکشنالٹی کچھ واضح تھی وہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو سمجھ آ چکی ہوگی. واپس جاتے ہیں اپنے نوٹس کی طرف. تو کی بورڈ کے فل فارم بھی یہاں پر دیے گئے ہیں. اسکیپ کا فل فارم ہوتا ہے اسکیپ, CTRL کنٹرول, یہ سارے فل فارم یہاں پر بھی دیے گئے ہیں. تو یہاں تک کمپلیٹ ہو چکا ہے کی بورڈ کا سب کچھ. نیکسٹ کمپوننٹ سٹارٹ کریں گے ماؤس. ماؤس کو ماؤس بھی کہتے ہیں, پوائنٹنگ ڈیوائس بھی کہتے ہیں. ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ ماؤس از این ان پٹ ڈیوائس. ماؤس ایک ان پٹ ڈیوائس ہے. ان پٹ مطلب جو کہ
جس کے تھرو ہم کمپیوٹر کے اندر یہ جو پوائنٹر ہمیں نظر آ رہا ہے ایرو کی شکل میں، ماؤس کے تھرو ہم اس کو موو کر سکتے ہیں. which controls the pointer on the screen، جو کہ اسکرین پر پوائنٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. بائی کلک کرنے سے اگر میں فار ایگزامپل کسی چیز پر کلک کرتا ہوں تو وہ فائل یا کوئی بھی آئیکن سلیکٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح ڈبل کلک سے جو بھی فائل یا جو بھی آئیکن ہو، اگر میں اس پر ڈبل کلک کرتا ہوں تو وہ اوپن ہو جاتا ہے. اور ڈبل کلک اور ڈریگنگ آبجیکٹس آپ کے پاس جس طرح ڈیسک ٹاپ پر کچھ آئیکنز پڑے ہوئے ہیں، اگر میں کسی آئیکن کو اپنی جگہ سے اٹھا رہا ہوں تو یہ اس کو میں فی الحال ڈریگ کر رہا ہوں، اور جہاں پر میں اس کو رکھوں گا تو اس کو میں ڈراپ کر رہا ہوں. تو یہ سب کچھ ماؤس کے تھرو ہی پاسبل ہوتا ہے. یا کسی بھی پروگرام میں اگر ہم شیپ یہاں سے وہاں رکھ لیتے ہیں تو ماؤس کے تھرو ہم کیا کرتے ہیں، ڈریگنگ کرتے ہیں آبجیکٹس، یا اسکرین پر سے ہمارے پاس آئیکنز ہوتے ہیں آن دی اسکرین. اسی طرح ہمارے پاس آ رہے ہیں ٹائپس آف ماؤس کی کچھ ٹائپس ہوتے ہیں. جس سب سے پہلے ٹائپ ہے میکینیکل ماؤس. یہ جو پہلی پکچر آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے یہ آپ کے پاس میکینیکل ماؤس کہلاتی ہیں، جس کو بہت پہلے یوز کیا جاتا تھا اور اس کے اندر ایک چھری ہوا کرتی تھی. دوسرے نمبر پر ہے آپ کے پاس لیزر ماؤس، جو کہ عام خاص ہم آج کل یوز کر رہے ہیں. آفیسز میں کمپیوٹر لیبز میں لیزر ماؤس یوز ہو رہا ہے. اور اسی کے ساتھ جو تیسرا ہے وائرلیس ماؤس، یہ بھی لیزر ماؤس ہے لیکن یہ بغیر وائر کے کام کرتا ہے. ایک چھوٹی سی بیٹری اس میں لگتی ہے، اور یہ USB کا جو پورٹ ہے USB میں کمپیوٹر کے پورٹ میں لگانے کے بعد بغیر وائر کے کام کرتا ہے ایز اے ماؤس. اور نمبر 4 پر ہے ہمارے پاس ماؤس پیڈ، یہ جو ہمارے پاس لیپ ٹاپس میں ہوتے ہیں جس کو فنگر کے تھرو ہم یوز کرتے ہیں یا کنٹرول کرتے ہیں، تو وہ آپ کے پاس ماؤس پیڈ کہلاتا ہے.